زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں، مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں، وہ ایک ہندو سازش تھی. بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے، اب اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں. نمستے دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں اچھے ہوں گے. آج کا ویڈیو بڑا ہی مزیدار ہے. آج کے ویڈیو میں علی چشتی اور حسن نثار نے زاہد حامد کو پوری طرح سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. انہیں ایک طریقے سے دھو دیا ہے پوری طرح سے بنا پانی اور صابن کے. تو علی چشتی صاحب نے بتایا کہ کس طرح زاہد حامد یوتھ کو غلط ہسٹری پڑھاتے ہیں، اتہاس کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ زاہد حامد سر کے لوگ ہیں جو پاکستان کے یوتھ کو برگلا رہے ہیں اور انہیں غلط طریقے سے اتہاس بتا رہے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے کسی بھی دیش کے لیے. اور حسن نثار صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو عرب مانتے ہیں اور عرب تو آپ کے منہ پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. اور حسن نثار صاحب نے بتایا کہ زاہد حامد سر کے لوگ اپنے اتہاس کو نہیں جانتے ہیں کہ ہم کون تھے. ہم تو بھیا اسی مٹی کے لوگ ہیں اور ہم عرب تھوڑی ہیں، اور عرب ہم کو مانتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے منہ پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. اور ہم ہے نا ان کے اتہاس کو اور ان کی اپلبدھیوں کو اپنی اپلبدھیاں بتاتے ہیں. اگر وہ آپ ان کے سامنے بولیں گے تو وہ بولیں گے ارے بندرو بتاؤں یہ تمہارا کیا لینا دینا ہم سے. تو ویڈیو بڑا ہی مزیدار ہے. ویڈیو آپ پورا دیکھیے گا تو آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں. وندے ماترم، جے ہند. ابھی تک کی پرفارمنس ہماری اگر میں اندازہ لگاؤں زاہد حامد صاحب کی بات سے تو بالکل ٹھیک اس لیے ہے کہ ہماری سلطنتیں تھیں، ہمارا عروج تھا، مسلمان کہاں کہاں تک نہیں پھیلے ہوئے تھے، اور یہ کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے کہ اگر 60 سال میں ہم ناکام ہوئے. جی حسن نثار صاحب. یار مجھے تو ساری صورتحال پہ ہنسی آ رہی ہے. دیکھیں بات سنیں، یہ جو لوگ ایک گلی محلے میں اکٹھے نہیں ہیں، ایران عراق وار پہ سارے مسلمانوں کی آپس میں جنگوں سے جو تاریخ بھری پڑی ہے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. عرب آج بھی منہ پہ نہیں تھوکتے آپ کے. اور کسی عرب ورلڈ میں جا کے کہنا ذرا اندلس پہ اسپین پہ ہماری حکومت تھی، وہ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ بندرو تمہارا کیا تعلق لینا دینا ہے، عربوں کی حکومت تھی. آج کی دنیا جس کی صورت گری 100% ویسٹ نے کی ہے، پولیو کے قطروں سے لے کے آپ نیوکلیئر پاور بن گیا، چوری چکاری کر کے بن بھی گئے تو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کمپیوٹر ہے، یہ سیٹلائٹ ہے، ایک یو نیم اٹ، لائف سیونگ ڈرگز ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن سوائے اس کے کیا ہے کہ آپ نے خود کچھ بمبار کو ایجاد کر لیے، ادھر بھی کہیں کو کنسنسس. تو ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں بھائی. حال دیکھ لیں، فقیروں گداگروں والا حال ہے. سازش پھیریاں ہیں، بڑکے ہیں، جذباتی تقریریں ہیں، نسیم حجازی ہے، اور اللہ خیر صلی اللہ. حسن نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیشن سٹیٹ سسٹم ہے، عرب فتوحات عرب ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں. پاکستانی مسلمان پاکستانی نیشنل ہیں، وہ عرب نہیں ہیں. تو سر آپ کیوں ملا رہے ہیں زاہد حامد صاحب ان کی اچیومنٹس کو ہمارے ساتھ؟ وہ تو ہمیں اون نہیں کرتے، ہم کیوں ان کو اون کر رہے ہیں؟ وائے؟ ابھی بھی یہ اس بات کا سوال نہیں ہے کہ عرب ہمیں اون کریں یا نہیں. ہم اللہ اس کے رسول کو اون کرتے ہیں، اور جب حج پہ جاتے ہیں تو پوری مسلمان دنیا ایک اللہ ایک رسول کے آگے جھکتی ہے، ان کا ادب کرتی ہے. ہمارا نظریہ ہے اس وقت امت زوال میں ہے، عرب لیگ ایک طرف ہو، OIC ایک طرف ہو، یہ کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں انارکی ہے. مغرب میں بھی انارکی ہے، مشرق میں بھی انارکی ہے، مسلمان دنیا میں بھی انارکی ہے. یہ یورپ کی لبرل سیکولر ڈیموکریٹک ترقی یافتہ قوموں نے 30 کروڑ انسان ہلاک کیے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اس وقت بھی پوری دنیا میں جو تباہی بربادی، اکنامک کولیپس جو اس تہذیب کے اندر برپا ہو چکا ہے، اس کی لبرل سیکولر پالیسیز کی وجہ سے، اور جو پوری دنیا کو یہ ہلاک کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں. ایٹمی ہتھیار انہوں نے بنائے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے. فیملی لائف، عورتوں کی عزت، بچوں کی زندگی دیکھیں نا. زاہد حامد صاحب وہ تو کسی بھی چیز کی اچھی بری ہو. یہ جو سپیورٹی کمپلیکس ہے ہم لوگوں میں کہ اقبال دنیا میں سب سے اچھا اور ٹیگور دنیا میں سب سے برا، اور یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. اقبال جیسے شاعر بہت سارے ملکوں میں بہت بار پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد قائد اعظم نے کیا اقبال کو زاہد حامد آپ سے ایگری نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کو نہیں بنایا. دوسری بات یہ جو لبرل اور ایکسٹریمزم اور اس کی بات ہوئی ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا ایک اور ایکسٹریمسٹ ہے وہ
معذرت کے ساتھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ڈسٹورشن آف ہسٹری بالکل کرتے ہیں, تاریخ کے غلط ریفرنسز دیتے ہیں, یوتھ کو غلط ہسٹری پہنچاتے ہیں کیونکہ میڈیا ایکسس ہے. کیا زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں, مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں, وہ ایک ہندو سازش تھی, بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے, اب اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ ہے کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ تو آپ نے کچھ زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر دیا. پاکستان کے خطرہ جو ہے زاہد حامد صاحب اتنا بڑا خطرہ بھی نہیں ہے, چھوٹا بڑا خطرہ تو ہو سکتے ہیں, بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا. آپ نے پورا خطرہ ہی بنا دیا. یہ زاہد حامد صاحب رسپونڈ کریں گے, آپ کمپلیٹ کر لیں بات. لیکن ہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے لاجک سے بات کیجئے, ریفرنسز سے بات کیجئے. اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے, اور میں اس معاملے میں لکھتا آیا ہوں اور کافی ود ریفرنسز لکھتے آئے ہیں, اگر تحریک طالبان کے ساتھ ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ لنک ہوتے, آج پاکستان سب سے پہلے کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوستان کا لنک ہے. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت سارے جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی پیدا کرتے ہیں, ہماری غلط اور اس میں ایک لاسٹ بات یہ ہے, جو جی ایچ کیو کی جو پالیسیز ہیں اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ کے 2 پروونسز جو ہیں بالکل نو گو ایریاز بن چکے ہیں. یہ جو پرسنل اٹیکس ان دوست نے کیے ہیں اس کا تو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. اونلی ود قرآن کی صرف ایک آیت کوٹ کریں گے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. When you come across nonsense, ignore it with dignity. And so we ignore him. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, we've been ignoring your nonsense for a long time, Zahid Hamid Sahab. We've been ignoring your nonsense for a long time, and it's about time somebody comes on television and says enough of it. کامران, آپ نے ایک آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی کہ پاکستان یہاں پر جس حال میں پہنچا ہے. جی آپ نے جو آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی تھی کہ پاکستان کس حال میں یہاں پہنچا ہے, کیا یہ مذہب کی بنیاد پر ہے, تو اس بات کو اچھی طرح پھر ہم بالکل ڈیسائسولی فائنل کر دیں اس بات کو کہ آپ اقبال کو ریفرنس پوائنٹ بنائیے. پاکستان موومنٹ کا تھنکر آئیڈیالوگ اقبال ہے. آپ کے کسی انٹلیکچوئل آئیڈیالوجیکل ڈسکورس میں, کسی اکیڈیمک ڈسکورس میں اقبال کا ذکر نہیں کیا جاتا, اور اقبال کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے. جب اقبال جیسے تھنکر اور فلاسفر کو آپ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ سے نکال دیں گے, پھر ویسی تاریخی ہوگی جو آج پھیلی ہوئی ہے. سوڈو انٹلیکچوئل, 2 ٹکے کے انٹلیکچوئل فلاسفر بن کے سامنے آئیں گے. کامران بات سنیں, مجھے پہلی دفعہ یہ شبہ ہوا کہ آپ جان بوجھ کے کامیڈی آپ نے ایڈ کر دی ہے. نہیں سر, نہیں, ویری سیریس, بڑا سیریس پروگرام میں میری یہ شرارت جو ہے نا آپ کی. میں بہرحال یہ جو میرے بھائی نے, بہت قابل احترام بھائی نے جو زاہد حامد کے بارے میں کہا ہے, میں وہ بات تو نہیں کہوں گا, لیکن ہی از این ایموشنل مسلمان, اور جو مظاہر ہے ایک بندہ توازن کھو بیٹھتا ہے جو حالات اس طرح کے دکھائی دیں. اچھی شاعری ہے, لڑا دے ممولے کو شہباز سے. وہ کدھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے؟ ممولا خالق کائنات نے شہباز کو اور طریقے سے ڈیزائن کیا ہے, ممولا اس لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ شعری مبالغہ ہے. مطلب شاعر جتنا بھی بڑا ہو, اسلام میں تو ویسے ہی کوئی شاعری کی گنجائش نہیں ہے, تو اس کو اتنا زیادہ آؤٹ آف پروپورشن. اور ایک اور بات کہ یہ چونکہ اقبال کو نہیں سمجھا گیا, تو وہ اقبال سے بہت پہلے ذلت کا کاروبار شروع ہے. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں, کنفیوز لوگ, کہ ایک طرف ابو ذر غفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں, دوسری طرف ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں جو ریپلیکا تھا ایرانینز کے درباروں کا. جی, وہ خلافت تو کب کی ختم ہو گئی بھائی. یہ زرپرس تھے, یہ حکمران تھے, یہ ملوکیت تھی, یہ ان کو عروج کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. ظہیر الدین بابر, اس کے چچاؤں نے مارا, بھاگا یہاں آ گیا, پہلی گردن اتاری ابراہیم لودھی کی. امیر تیمور یہاں سے گیا, گردن اتاری اس کی بایزید یلدرم کی. ساری تاریخ بھری پڑی ہے. موسیٰ بن نصیر, محمد بن قاسم, اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں, وہ کبھی ان کے انجام تو دیکھ لو. جس تاریخ پہ فخر کر رہے ہیں, دیکھیں یہ جھوٹ ہے, اسلامی تاریخ نہیں, یہ مسلمان حکمران خاندانوں کی تاریخ ہے. اب آج ابدالی لانچ فرما رہے ہیں, یہ ابدالی کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے, کھادا پیتا لاہیدہ تے باقی احمد شاہدہ. وہ اس طرح احمد شاہ ابدالی پہ تھوکتا ہے. ہمارا ایک
اتنا عظیم صوفی شاعر کہ جو تم نے کھا لیا جو پہن لیا وہ تو تمہارا ہے, باقی احمد شاہ ابدالی آئے گا لوٹ کے لے جائے گا. یہ میں نے نہیں لکھا. اپنے ملک کے اندر آدھا گواہ بیٹھے ہو, بلوچستان کے آگے کوشچن مارک ہے, کراچی بے قرار ہے, درد ذہن میں مبتلا ہے, پتہ نہیں وہاں سے کیا نکلنا ہے, باتیں پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہیں یہ. رائٹ. زید حامد صاحب, all this is absolutely زید حامد صاحب حسن نثار صاحب کی بات ڈے ڈریمنگ ہے, یہ ڈریم سیلنگ ہے بس. زید حامد صاحب آپ کے ساتھ کوئی تو ویسٹ نے یہ کیا, ویسٹ نے وہ کیا, ایٹم بم بنایا, بندے مار دیے. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر ایٹم بم استعمال نہ ہوتا زیادہ مواد ہوتی, وہ جنگ رکنے کا نام نہ لیتی. چائنیز جیپنیز کمانڈرز نے کامران اس میں سب سے بڑا یورپ کا مثال ہے کہ جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ آپس میں وار میں رہے اور آج EU بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یار یہ بصارت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈے ڈریمنگ ہے, کیونکہ یہ ریئلٹیز کو میچ نہیں کرتی. سر آپ کو ہم نے جنگجو ٹیررسٹ پیدا کیے اس ملک میں. ہمارا نام جب چھپتا ہے نیو یارک ٹائمز میں دنیا میں, وہ اس لیے نہیں چھپتا کہ پاکستان میں کوئی فزکس کا نوبیل پرائز کسی نے ون کر لیا, کیمسٹری کا کوئی نیا کلیہ نکال دیا حضور. اس لیے چھپتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں شاید پاکستانی پکڑے گئے بامبنگ کے اندر, 7/7 کے بام میں پکڑے گئے ٹیوب اڑاتے ہوئے لندن کی. تو زید حامد صاحب آپ ایگری تو کریں نا, جو بات چل رہی ہے حسن نثار صاحب, علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے جو آپ بیچ رہے ہیں اقبال کے نام پہ. اصل حقیقت یہ کہ وی آر نتھنگ, وی ہیو ناٹ امپرووڈ اینی تھنگ, وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ اینی تھنگ, اینڈ وی ہیو ناٹ کنٹریبیوٹڈ ٹو دا ہیومینٹی. جی زید حامد صاحب, جب انسان خود اپنی ذات میں شکست خوردہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف شکست نظر آتی. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے, اگر ہم اس قدر ذلیل و رسوا قوم ہوتے تو آج پوری دنیا ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمیں گھیرا ڈال کے ہمیں ختم کیوں کرنا چاہتی؟ آج اللہ نے اگر ایٹمی طاقت آپ کو بنایا تو پوری مسلمان دنیا کیوں نہیں وہ تاج سر پہ حاصل کر سکی جو اللہ نے آپ کے سر پر پہنا دیا ہے؟ اور کس طرح یہ چوری چکاری کر کے نہیں بنا یہ تاج, یہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے پوری دنیا میں پھیل کر 30 سال کی محنت کر کے یہ امت کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں, جس کی وجہ سے آج پوری امت کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے بھی یہ ہتھیار دیا ہے. پورا دشمن خوفزدہ کیوں ہے؟ ہم نے اسرائیل کے اور انڈیا کے ہوائی جہاز مار کر اکانومی ہماری بیٹھ گئی. زید حامد صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, اکانومی ہماری بالکل ختم ہو چکی ہے, جی ڈی پی ہمارا 3-4% ہے, انفلیشن 22% ہے. یہ آدمی آ کے اپنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا, ہم نے ایٹم بم. آپ بلوچستان میں علی میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ کی بات پوری لوں گا, پہلے زید حامد صاحب کمپلیٹ کریں. جی زید حامد صاحب. کامران, ہمارا ایمفسس اس بات میں ہے کہ اس پاکستان میں آج بھی جو قانون نافذ ہے وہ 1860 کا بنا ہوا ہے. آپ نے کب پاکستان میں نیا قانون بنایا آبجیکٹو ریزولوشن کے مطابق, جس میں لکھا ہوا تھا کہ سوورینٹی ول بیلانگ ٹو اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو کس نے روکا ہے کہ پچھلے 10 سال میں دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے ایک دہشت گرد کو سزا نہیں دی انہوں نے؟ کیا یہ فوج نے روکا ہوا ہے انہیں؟ زید حامد صاحب, وہ جو ویسٹ ہے وہ تو فلرش کر رہا ہے سر اس اکانومی کے ساتھ, ہم کیوں پیچھے بیٹھ گئے؟ پھر ہم کہاں کر رہا ہے کامران؟ دس از واٹ آئی ایم آسکنگ. اس وقت یورپین یونین کے تمام بڑے بڑے ملک کولیپس کر چکے ہیں اکنامکلی, یورپین یونین کولیپس کر رہا ہے, کدھر فلرش کر رہا ہے وہ؟ علی صاحب پھر ہم تو بہت سپیریئر ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم نے اسلامی ماڈل فالو نہیں کیا. اگر زید حامد صاحب کی بات کو سیریسلی لیا جائے. جی علی صاحب. سر ان کی باتوں کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات, ہم آئیڈینٹی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کی بات ہے. اگر ہم مسلمان ہیں اور یہ پورا ملک مسلمانوں رن کر رہے ہیں تو آج میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی پاور ہوتے. کوئی پاکستان کو نہیں پوچھتا صاحب. پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 71 میں اگر یہ 71 میں اگر 2 نیشن تھیوری کی بات ہوئی تو وہ تو غرق ہو گئی کہ آپ کے جو میجورٹی آف مسلمان تھے انہوں نے تو آپ سے ڈائیورس لے لی. تو آپ کس مسلمان اور اسلام کے نام کی بات کرتے